جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، تراویح کی تسبیح کے سلسلے میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اس میں ایک لفظ العظمت ہے جسے بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ آج کی مجلس میں اسی موضوع پر تفصیل سے بات ہوگی۔ سامعین، رمضان کی اہم عبادتوں میں سے ایک تراویح بھی ہے جس میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نماز سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی واجب کے قریب قریب۔ اگر پختہ حافظ قرآن دستیاب ہو جائے تو تراویح میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے۔ اس کی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ قیام، قرات، رکوع اور سجدے لمبے لمبے ہوتے ہیں، اس لیے نماز میں تھوڑی بہت تھکاوٹ بھی آ جاتی ہے۔ شریعت نے اسی تھکاوٹ کو دور کرنے اور چستی پھرتی پیدا کرنے کی غرض سے ہر 4 رکعت کے بعد آرام کا وقت دیا ہے۔ اسی آرام کے وقت کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں، اسی کی جمع تراویح آتی ہے۔ جتنا وقت 4 رکعتوں میں لگا ہے اتنا وقت آرام کرنا مستحب ہے۔ ہمارے دیار میں صرف اتنا ہی وقت آرام کیا جاتا ہے جس میں تراویح کی تسبیح پڑھی جا سکے، اور اس سے زیادہ کو برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ سامعین، تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے جسے تراویح کی تسبیح کا نام دیا جاتا ہے، اور رمضان میں ہر مسجد کی محراب کے قریب والی دیوار پر وہ دعا لٹکی ہوتی ہے۔ اس کے کلمات یہ ہیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم آجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ سامعین، اس دعا کے بارے میں سوشل میڈیا پر ایک بات العظمتوں کو لے کر چلائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ العظمتوں کی ذا کو زبر ہے نہ کہ جزم۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں لٹکی ہوئی تراویح کی دعا میں العظمتوں کے جزم کو کاٹ کر زبر لگایا گیا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ العظمتوں کو ذا کے زبر کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، ذا کے جزم کے ساتھ پڑھنا برا اور ناجائز ہے، کیونکہ عظمت یعنی ذا کو جزم کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی، تو سبحان ذی العزت والعظمتی کا معنی ہوا پاک ہے وہ ذات جو عزت والی اور ہڈی والی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ اللہ کی تعریف نہیں، توہین ہوئی۔ لہذا عظمتن کی ذا کو زبر کے ساتھ پڑھیں تاکہ معنی بنے پاک ہے وہ ذات جو عزت اور بڑائی والی ہے۔ تراویح کی دعا کی یہ غلطی کئی سال سے اجاگر کی جا رہی ہے۔ میں بھی عظمتن کی ذا کو جزم ہی پڑھتا تھا۔ جب یہ تحقیق سامنے آئی تو میں نے اپنی اصلاح کر لی۔ بعد میں پھر خود بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عظمتن کی ذا کو زبر کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، اور جزم کے ساتھ پڑھیں تو یہ بھی درست ہے۔ لہذا کسی کو غلط اور کسی کو صحیح کہنا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ العظمتوں کی ذا کو زبر کے ساتھ پڑھنا لازم کہتے ہیں، ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے: سوال، تراویح کی معروف دعا میں لفظ العظمتوں میں ذا پر زبر ہے یا نہیں؟ جواب، تراویح کی معروف دعا میں لفظ العظمتوں میں ذا پر زبر ہے۔ الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین، رد المختار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 46۔ قولہ بین تسبیح قال القحطانی فیقال 3 مرات سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار، کما فی منہج العباد، لسان العرب، جلد نمبر 12،
صفحہ نمبر 411 والعظمت الکبریاء فقط واللہ عالم۔ سامعین، یہ تو مختصر سی بات ہوئی، اب ذرا اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، پہلے سوال سنیے پھر جواب۔ عموماً مسجدوں میں تراویح کی دعا کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں جن میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت الخ۔ اس میں جو لفظ العظمہ ہے اس کے حرف ذا پر جزم یعنی سکون لگا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ذا پر زبر ہو تو اس کے معنی عظمت کے ہوتے ہیں، بزرگی کے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو کیا یہ یعنی ذا پر جزم اللہ کے نام کی بے حرمتی میں شمار ہوگا؟ کیا اس غلطی کو فوراً صحیح کر دینا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب کیا دیا ہے بنوری ٹاؤن نے، اسے سنیں۔ جواب: عربی زبان میں لفظ العظمہ یعنی ذا پر زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے بزرگی، بڑائی، شان و شوکت۔ تو ذی العزت والعظمت کا معنی ہوا عزت اور کبریائی والا، جبکہ جزم کے ساتھ العظمت کے معنی ہے ہڈی کا ٹکڑا، تو معنی بنے گا ہڈی والا۔ اور یقیناً یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں بولنا بہت غلط ہے، لیکن صرف لغت و معنی کا سہارا لے کر یہ کہنا کہ تسبیح تراویح میں العظمتوں میں ذا کو ساکن پڑھنا بالکلیہ ممنوع ہے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ قواعد لغت کی روح سے دوسرا تلفظ یعنی ذا کے سکون کے ساتھ لفظ العظمہ کی ادائیگی بھی پہلے معنی میں کی جا سکتی ہے، اور اس صورت میں لفظ العظمہ کو ذا کی حرکت اور سکون دونوں طریقے سے پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ لفظ العظمتوں میں عین، ذا، میم تینوں حروف پر حرکت ہے، اور ملا کر پڑھنے میں گول تا پر چوتھی حرکت آ جائے گی۔ عربی میں اس کو توالی حرکات کہا جاتا ہے، اور عربی لغت کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں 3 یا اس سے زائد حروف لگاتار متحرک ہوں تو اس لفظ میں دوسرے حروف پر تخفیفاً جزم لگا کر پڑھنا جائز ہے۔ یہ قاعدہ النحو الوافی جلد نمبر 1 مسئلہ نمبر 16 صفحہ نمبر 199 پر لکھا ہے، اور اس طرح کے جزم کو سکون تخفیف کا نام دیا جاتا ہے۔ کتب تفسیر و قراءات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں لفظ بارئکم کے ذیل میں جہاں امام ابو عمرو بصری کی قراءت بسکون الحمز ذکر کی جاتی ہے، وہاں امام نحو ابو علی فارسی کی یہ بات مذکور ہے۔ قال ابو علی واما حرکت البناء فلم یختلف النحاة فی جواز تسکینہا مع توالی الحرکات۔ اور یہاں پر العظمتوں کی ذا پر جو حرکت ہے وہ حرکت بنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عموماً عربی زبان میں حرکات کو تلفظ میں ثقل یعنی بھاری پن کا باعث سمجھا جاتا ہے، اسی لیے توالی حرکات کے وقت اہل عرب لفظ میں تخفیف پیدا کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے ادغام، حذف، ابدال، اختلاس، جزم۔ جو شخص قواعد صرف اور علم قراءات سے واقف ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ لفظ کے ثقل کو دور کرنے کے لیے عربی زبان میں یہ سب طریقے بے شمار الفاظ میں رائج ہیں، اور ان سے لفظ کا اصل معنی نہیں بدلتا، اور نہ دوسرا معنی متکلم کے یہاں مراد ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عوام الناس جو العظمتوں کی ذا پر جزم لگاتے ہیں وہ اردو کے تلفظ سے متاثر ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور سہولت کی بنا پر بھی، اور اس طرح سے کرنا عربی زبان کے قاعدے کے اعتبار سے درست ہے۔ اس سے معنی فاسد نمودار نہیں ہوتا اور نہ وہ مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے جو حضرات ان باتوں سے ناواقفیت کی بنا پر عوام الناس کے بارے میں شدت اختیار کرتے ہیں ان کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اس لفظ کو زبر کی حرکت کے ساتھ بولا جائے جیسا کہ اس کا اصل تلفظ ہے۔ فقط واللہ عالم۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی۔ سامعین، یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ ہر 4 رکعتوں پر تراویح کی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اکابر سے منقول ہے۔ چونکہ دعا اچھی ہے
اس لیے اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت پر جو تربیہ ہوتا ہے اس میں شریعت کی جانب سے کوئی خاص عمل، تسبیح یا دعا وغیرہ متعین نہیں ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے، خواہ وہ تسبیح پڑھے، آہستہ آواز میں کلام پاک کی تلاوت کرے، انفرادی طور پر نفل نماز پڑھے، دعا کرے یا خاموش رہے۔ اگر کوئی شخص تسبیح پڑھنا چاہے تو جو تسبیح چاہے پڑھ سکتا ہے، مثلا تیسرا کلمہ یا صرف سبحان اللہ وغیرہ۔ اگر کوئی شخص مشہور تسبیح یعنی سبحان ذی الملک الہ پڑھے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں، یہ تسبیح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تسبیح قہستانی نے منہج العباد کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، جیسا کہ شامی میں ہے۔ البتہ یہ تسبیح سنت یا ضروری سمجھ کر نہ پڑھی جائے، نیز اجتماعی طور پر یا بآواز بلند بھی نہ پڑھی جائے۔ یجلس ندبا بین کل اربعۃ بقدرها وکذا بین الخامسۃ والوتر ویخیرون بین تسبیح وقراءۃ وصلاۃ فرادا الدر المختار ما رد المحتار۔ قوله بین تسبیح قال القہستانی فیقال 3 مرات سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار کما فی منہج العباد رد المحتار۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، یہاں پر ایک بات اور یاد کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اسی دعا کے اخیر میں یہ لفظ آتا ہے اللہم آجرنی من النار، تو یہ آجرنی ہے نہ کہ اجرنی۔ عام طور پر لوگ اجرنی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ قاعدے کے لحاظ سے آجرنی ہونا چاہیے، اللہم آجرنی من النار۔ اگر جمع کا صیغہ لینا ہو تو اس وقت اللہم آجرنا من النار پڑھیں گے۔ خلاصہ یہ کہ نہ تو اجرنا پڑھیں گے نہ اجرنی پڑھیں گے، بلکہ آجرنا یا آجرنی۔ سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تراویح کی ہر 4 رکعتوں کے بعد اتنا آرام کرنا مستحب ہے جتنا وقت 4 رکعتوں میں لگا ہے۔ مثلا 4 رکعتوں میں 20 منٹ لگے ہیں تو آرام بھی 20 منٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہتر ہے۔ ان 20 منٹ میں آپ چاہیں تو نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص تراویح کی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر 20 منٹ کے بجائے صرف اتنی دیر آرام کر لیں جتنی دیر میں تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ ہماری مسجدوں میں صرف دعا کے بقدر ہی آرام کیا جاتا ہے۔ تفصیل ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سن لی ہے۔ سامعین، تراویح کی دعا سے متعلق یہ میری تحقیق تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی ساعتوں سے زیادہ استفادے کی توفیق بخشے اور ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔